کرسچینٹی اور اسلام سیم نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچینٹی اور اسلام ایک ہی مذہب ہیں، یہ ان میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے، تو آپ درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جس کو خدا مانا جاتا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے، اور کرسچینٹی میں جس کو خدا مانا جاتا ہے وہ ایک انسان ہے. کون؟ کرسچنس جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. کرسچنس جس کو خدا کہتے ہیں اس انسان کا نام ہے عیسیٰ، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور آپ اس وجہ سے اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہو، یا اس لیے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے، یا اس وجہ سے آپ کرسچینٹی میں جانا چاہتے ہو کہ یار کوئی فرق تو نظر نہیں آتا. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اتنا بڑا اہم واضح فرق نظر نہیں آتا کہ کرسچینٹی میں جس انسان کو خدا مانا جاتا ہے، اسلام میں اس انسان کو خدا نہیں مانا جاتا، یعنی کہ عیسیٰ. اسی طریقے سے کرسچینٹی کی جو بنیاد، کور بنیاد جس انسان پر ہے اس کو عیسیٰ بھی وہ کہتے ہیں، یسوع مسیح بھی کہتے ہیں، اور اس کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اور دین اسلام کی بنیاد جس انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دین اسلام کی جو دنیاوی طور پہ جڑی ہوئی ہے، اس انسان کا نام ہے محمد، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر آپ دیکھیں تو کرسچینٹی جہاں جڑتی ہے جس انسان پہ، وہ فالوورز اس انسان کو خدا کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہیں. اور اسلام کی بنیاد جہاں پہ جا کے جڑتی ہے، اس انسان کو یعنی کہ اس ہستی کو تمام مسلم ایک نہیں، تمام مسلم، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جو مسلمان خود کو کہے، جو مسلمان ہو اور وہ یہ کہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو وہ خدا یا خدا کا بیٹا بنا دے. کوئی ایک بھی نہیں ہے مسلم ایسا دنیا کے اندر. جو بھی ہے وہ ان کو آخری نبی مانتا ہوا ملے گا، یہ فیکٹ ہے. تمام مسلم وہی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور جو ان کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر کہلاتا ہے، وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اور کرسچینٹی کے اندر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کوئی عیسیٰ کو خدا مانا ہوا ہے، کوئی عیسیٰ کو خدا نہیں مانتا تو خدا کا بیٹا مانا ہوا ہے، اور کوئی اس میں نہیں تو ٹرینیٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ ہے بہت بڑا اہم فرق. اور ابھی میں کتابوں کی طرف آپ کے پاس نہیں آیا، میں بھی کتابوں کی بات نہیں کر رہا. جب آپ کتابوں پہ جاؤ گے تو ایک طرف بائبل ہے، ایک طرف قرآن ہے. قرآن کے اندر جب آپ کھولو گے تو پتہ نہیں آپ کو کتنی باتیں ملیں گی. بائبل کھولو گے تو آپ کو پتہ نہیں کتنی باتیں ملیں گی. پھر ان کے پیروکاروں کی باتیں سنو گے جو ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں اور بے تحاشا کتنی باتیں ملیں گی. اب بات یہ ہے کہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کتابیں بند کر دو، نہ کرسچینٹی کی کتاب کھولو نہ اسلام کی کتاب کھولو، ساری کتابیں بند کر کے سائڈ پہ رکھ دو. اب مجھے بتاؤ، جب آپ یہ بند کر دو گے نا کتابیں، اب مجھے بتاؤ کہ کرسچینٹی اور اسلام میں کس چیز کی سملیرٹی ڈھونڈو گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں تمام پیروکاروں کی باتیں بھی بند کر دو، تمام پیروکاروں کی کتابیں بھی بند کر دو. اب کیا بچا؟ اب یہ بچا کہ جو ان کی بنیادیں ہیں، دونوں مذاہب کی بنیاد کس پر جڑی ہوئی ہے؟ ایک کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جڑی ہے. اور میں اللہ کے بارے میں بھی بات ہی نہیں کر رہا، میں بھی انسانوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ دونوں میں ایک انسان تو ہے نا. ایک طرف حضرت عیسیٰ، ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دونوں انسان ہیں. ایک طرف کے مذہب والے نے انسان کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور ایک طرف کے مذہب والوں نے ایک انسان کو خدا کا بیٹا نہیں بنایا ہوا بلکہ خدا کا آخری نبی مانتے ہیں. ہے واضح فرق آ گیا آپ کے سامنے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ لگے اور یہ کیسے آپ کو ثابت ہو، اس کا کوئی پریکٹیکل ثبوت ہو، اور وہ کسی انسان سے نہ ہو، مجھ سے بھی نہ ہو، کتابوں سے بھی نہ ہو، کسی مذہبی پیشوا سے بھی نہ ہو، اور وہ پریکٹیکل ثبوت نیچر سے ہو، زمین و آسمان کی مخلوقات سے ہو، اور وہ یہ ثابت کر دیں کہ کرسچینٹی یا اسلام کے اندر جس نام کی ہستی کو مانا گیا ہے ان میں سے واقعی میں کیا حضرت عیسیٰ خدا ہے یا نہیں ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یا نہیں ہے. بس یہ کیسے پتہ لگے گا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو خدا ہوتا ہے نا، خدا جس کو مانا جاتا ہے، خدا ہونا کیا ہوتا ہے؟ خدا ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو خدا ہوتا ہے نا وہ مردے زندہ کر سکتا ہے. جو خدا ہوتا ہے اس کا اس نیچر کے اوپر قوانین پر اختیار ہوتا ہے. وہ اس نیچر کی مخلوقات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ زمین آسمان کی نیچر کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھ لیں. چاہے آپ خدا کے وجود کو مانتے یا نہیں مانتے، میں بھی اس پہ نہیں آ رہا، لیکن جو خدا ہوتا ہے نا، خدا کی پاور ہوتی ہے، خدا انلمیٹڈ پاور کا مالک ہوتا ہے. خدا کمزور نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ مارے گز دکھا سکتا ہے، وہ بارش برسا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب وہ چاہے. اب
پہلے تو آپ یہ چیک کر لیں کہ زمین و آسمان کی مخلوقات اور نیچر کے اوپر کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی کنٹرول دکھا رہے ہیں یا یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنٹرول دکھا رہے ہیں. ان میں سے کون ہے جو کنٹرول دکھا رہا ہے؟ اب کنٹرول کیسے پتہ لگے گا؟ کنٹرول ایسے پتہ لگے گا کہ جو بھی ان میں سے خدا ہے وہ اپنے نام کو لکھ کر دکھائے نیچر کی مخلوقات پر، اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنی پاور سے اپنے نام کو لکھ کر دکھائے، بادلوں پر، پھل فروٹس پر، جانوروں پر، چرند پرند پر. کنٹرول ہونا چاہیے نا. تو آپ دیکھیں گے کہ جو نام ہے جیزس کرسٹ، یہ آپ کو نیچر کی مخلوقات پہ یہ نام نظر ہی نہیں آئے گا، ملے گا ہی نہیں. اور یہ میرے اوپر اس وقت بارش برسنا شروع ہو چکی ہے، پانی برسنا شروع ہو چکا ہے، برس رہا ہے. دیکھ لیں آپ ذرا، یہ دیکھیں آپ، یہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی تو ہے اس کائنات کے اندر. تو یسوع مسیح کا نام آپ کو نیچر کی مخلوقات پر نہیں ملے گا. سین دیکھیں آپ، کائنات میں کوئی تو ہے. بہرحال، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ جیزس کرسٹ نام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن محمد نام آپ کو مل جائے گا نیچر کی مخلوقات پر. اب کیا کریں گے آپ؟ پھل فروٹ پہ، سبزیوں پر، اس پر اور بہت ساری چیزوں پہ. اور اس کا ثبوت آپ نے دیکھنا ہے، پریکٹیکل ثبوت دیکھنا ہے. prophetofnature.com پر چلے جائیں اور جا کر دیکھیں ذرا کہ نیچر کی مخلوقات پہ کس کا نام ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ خدا یا خدا کا بیٹا ہے تو عیسیٰ کا نام کیوں نہیں ہے؟ جیزس کرسٹ نام کیوں نہیں ہے؟ یسوع مسیح نام کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی خدا کے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد کو تو کوئی بھی مسلم خدا مانتا ہی نہیں، نہ خدا کا بیٹا مانتا ہے. تو اب یہ محمد نام نیچر کی مخلوقات پہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ یہ سوچیں، یہ پوچھنا چاہیں کہ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دکھایا ہے، تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور اور طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے. لیکن پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں. تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے. تو اگر ان کا نام لکھا ہوا نیچر کی مخلوقات پہ آ رہا ہے اور جیزس کرسٹ کا نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب جیزس کرسٹ کا لیول اور درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ان سے اوپر ہے. لیکن پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ نہ تو جیزس خدا ہے اور نہ خدا کے بیٹے ہیں. پھر یہ ثابت ہو جائے گا وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی کیا ہے، پھر وہ بھی اس کا مطلب خدا کے بیٹے نہیں بلکہ کوئی اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ نبی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ بھی نبی ہیں. اور نیچر سے ہی یہ ثابت ہوا کہ صرف نام اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہا ہے تو وہ کیوں آ رہا ہے؟ میں اس کا جواب آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ جواب اس لیے آ رہا ہے کہ حضرت محمد یعنی کہ محمد نام جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور نیچر پہ جس کا کنٹرول اور اختیار ہے، جو میں محمد ذیشان چینل پر کئی دفعہ ویڈیوز بہت ریکارڈ کر کے ڈال دیے، ثبوت بتا دیے کہ نیچر کی مخلوقات پر کنٹرول اللہ کا ہے. وہ جب چاہتا ہے اپنے ارادے سے کچھ بھی کرتا بھی. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جو بارش برسنا شروع ہو گئی اور بادل گرجنا شروع ہو گئے، ابھی سنا آپ نے، آواز سنی ہوگی. اور یہ تو پانی برس رہا ہے بھائی میرے اوپر. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا یہ بھی میریکل ہے. ابھی میں دھوپ کے وقت میں آیا تھا، یہ اوپر دھوپ اور گرمی ہو رہی تھی، یہ میں نے ویڈیو ریکارڈنگ آن کی ہے. ٹھیک ہے، موسم بدل گیا اور یہ دیکھ لیں آپ، پوار برس رہی ہے. کیا ہے اس کو آپ کیا بولیں گے؟ اب اس کو آپ کیا بولیں گے؟ یہ میریکل ہے. یہ اللہ کا میریکل ہے. اللہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے، دکھا رہا ہے. ریکارڈنگ ایسی شروع ہوئی اور دیکھو اب کیا سین ہو گیا. تو آپ اپنے اس کائنات کے خدا کے حوالے سے تو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا وہی والی. تو نیچر پہ، زمین و آسمان پہ، بادلوں پہ جو کنٹرول ہے، پاور ہے، وہ اللہ کا ہے. اللہ ہی اصلی خدا اور سچا خدا ہے. تو اسلام اور کرسچینٹی میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اسلام میں اللہ کو خدا مانا جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا تعارف کروایا، اللہ کے بارے میں بتایا کہ اس کائنات کا سچا خدا اور خالق اللہ ہے، کریٹر اللہ ہے. اور میں بھی آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ جو ہیں وہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں. اور یہ میں آپ کو بغیر کتابوں کے ابھی بات پہ آ رہا ہوں، نیچر سے بات کر رہا ہوں، نیچر کی گواہی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ پہلے دیکھ لیں، جا کے پاز کریں ویڈیو، جا کے دیکھیں prophetofnature.com پر، پھر واپس آئیں اور میری بات سنیں آگے. تو اگر آپ نے سن لی اور دیکھ لی تو اب آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جو باتیں میں نے کہیں وہ یہ
کہ حضرت عیسیٰ چونکہ خدا نہیں ہے اور چونکہ وہ خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں اور وہ آخری نبی بھی نہیں ہے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی بھی انسان کا نام آپ کو نیچر کی مخلوقات میں نہیں ملے گا۔ جی ہاں، صرف ایک اللہ کا نام آپ کو ملے گا نیچر کی مخلوقات پر، اور کیونکہ وہ خالق ہے، اور صرف انسانوں میں مخلوقات میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کی بات کر رہا ہوں، کسی سمبل کی بات نہیں کر رہا، ٹیڑھے میڑھے کوئی شکل بنی ہے، کراس بنا ہے، سائن بنا ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے، میں یہ بات کر رہا ہوں انسان کے نام کی۔ جیسے کہ ہندوازم میں رام، کرشنا، سیتا، وشنو، ہنومان کو خدا مانا جاتا ہے یا خدا ہی مانا جاتا ہے نا، اسی طرح یہودیوں کے اندر یاوے خدا مانا جاتا ہے بھائی، تو نام تو ہے نا۔ اسی طرح اسلام کے اندر اللہ نام تو ہے نا جس کو خدا مانا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا ہے ہی نہیں، تو پھر صرف اللہ کا نام نیچر کی مخلوقات پر آنا اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نیچر کی مخلوقات پر آنا، یہ بتاتا ہے کہ یہ اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اختیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مان لیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ اختیار دکھا دینا چاہیے تھا، کیونکہ پھر اگر ان کو آپ خدا یا خدا کا بیٹا مانے تو ان کا پاور تو زیادہ ہونا چاہیے نا، تو اس لیے یہ تو باطل یہیں پہ غلط ہو جاتی ہے بات کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے نیچر پہ اس طریقے سے کہ وہ اپنا نام لکھ کے دکھا سکیں، اور وہ اس لیے کیونکہ نیچر پہ اختیار دکھانا نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کام ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی نام نیچر کی مخلوقات پہ لکھ کے دکھا سکیں، اور نہ ہی یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یہ کام کرنے والا ہے اللہ، یہ کام اللہ نے کیا ہے۔ اس کا پریکٹیکل ثبوت کہ نیچر پہ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا اختیار ہے، وہ یہی آپ دیکھ لیں میرے ویڈیوز، آپ دیکھ لیں rightfulreligion.com، آپ دیکھ لیں godofnature.org کہ نیچر کی مخلوقات پہ اللہ نے نہ صرف اپنے نام کو لکھ کر دکھایا ہے بلکہ درند پرند چرند اور ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے چند دن کے اور چند ماہ کے بچوں سے اللہ نے اپنے نام کو بلوا کر بھی دکھایا، ان کے منہ سے بلوا دیا اپنے نام کو۔ یہ کسی دنیا کے اندر جتنے خداؤں کے نام انوینٹ کیے ہوئے بنائے ہوئے ہیں جو انسانوں نے تخلیق کیے آج سے صدیوں سے کریٹ کیے تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کر کے دکھایا ہو اللہ کے سوا، اور نہ کبھی کر کے دکھا سکے گا اللہ کے سوا کوئی بھی، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتا، ایک رتی برابر ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور پوری دنیا کے روئے زمین کے اگر سارے غیر مسلم مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں اس بات پر کہ وہ میرے مقابلے پر آ جائیں، میں یہ بات کر رہا ہوں چیلنج کی، اگر وہ میرے مقابلے پر آ جائیں خدا کے وجود پر بغیر کتابوں کے، تو میں دعوے سے بتا رہا ہوں سب کے سب شکست کھائیں گے اللہ کے فضل سے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے جو غیر مسلم ہیں وہ کتابوں کے غلام ہیں، مذہبی پیشواؤں کی باتوں کو مانتے ہیں، برین واشڈ ہیں، بچپن سے ان کو غلط مس گائڈ کر دیا گیا سچے خدا اللہ کے خلاف، اور سب بچپن میں مسلم پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے پوری تمام انسانوں کو مسلم ہی پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، اس کا ثبوت ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کا اللہ کا نام پکارنا ہے، اور نیچر کی مخلوقات پہ اللہ کا نام کا آنا اللہ نے لکھ کے جو دکھایا اور اپنے نام کو بلوا کے دکھایا، وہ یہ سب ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے پریکٹیکل ثبوت نیچر سے آپ نیچر کی گواہی کو قبول کرو نا۔ آپ کیا جو ہے نا کرسچینٹی اور اسلام کے بیچ میں کمپیریزن کر رہے ہو کتابوں کو رکھ کے، آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا ایسے؟ پہلے آپ کتابیں بند کرو، پہلے خدا کے وجود پر آؤ، پہلے خدا کے وجود کو سمجھ لو۔ جب آپ سمجھ گئے کہ خدا ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مان لو کہ پھر کوئی بھی نہیں، لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو نیچر سے ثبوت بھی تو دو آپ، پریکٹیکل ثبوت۔ اور اگر آپ کہتے ہو کہ خدا ہے اور آپ اس میں پھنس رہے ہو کہ بھائی یہ مذہب درست ہے، یہ مذہب درست ہے، تو اس مذہب کے خدا کے وجود کو چیک کر لو۔ جس مذہب میں دعویٰ کیا ہوا جو نام ہے، اگر وہ خدا نہیں ہے تو اس مذہب کی پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے ہندو مت ہو، چاہے کوئی اور مذہب ہو۔ جو بھی کہتا ہے کہ اس کا مذہب کا خدا سچا ہے، اس کے مذہب کا خدا، جو بھی کہتا ہے کہ اس کے مذہب کا خدا سچا ہے، اوکے، نیچر سے چیک کرو، نیچر سے ویریفائی کراؤ اس کے نام کو، اللہ کے نام کو۔ میں نے آپ کو نیچر کے بارے میں کہا نیچر سے ہی چیک کرو، اگر آپ کو نیچر سے تصدیق مل رہی ہے تو کیا ہے بھائی؟ آپ کو نیچر بتا رہی ہے، اور نیچر خود نہیں بتا رہی، آپ کو نیچر کا خالق بتا رہا ہے نیچر کے ذریعے، کبھی بادلوں کے ذریعے، کبھی پھل کے ذریعے، کبھی سبزیوں کے ذریعے، کبھی پانی کے ذریعے، کبھی چرند پرند کے ذریعے، کبھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ذریعے۔ تو جو چاہے وہ اپنا جب چاہے جس طرح چاہے اپنے نام کو لکھ دیتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی پاور ہے، اور وہ سامنے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو اور بڑا کمال ہے۔ اگر میرے ہاتھ میں قلم اور میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے، تو آپ کہو گے ہاتھ سے پکڑا ہوا قلم لکھ رہا ہوں، لیکن اگر میں آپ کے سامنے اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور میں اشارہ کر دوں، قلم ہوا میں اڑ بلند ہو جائے اور وہ خود لکھنا شروع ہو جائے، اور یہ میری قدرت سے ہو رہا ہو، میری پاور سے ہو رہا ہو، اور میں اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، اور صرف میری پاور قدرت کی وجہ سے وہ پین ہوا میں آ کے لکھنا شروع کر دے، تو آپ کہو گے یہ تو میریکل دکھا رہا ہے،
یہ تو اس کے پاس کوئی سپر نیچرل پاور ہے. اور یہ کام میں پبلک کے سامنے کر دوں اگر 10,000 کا مجمع ہو یا 1,00,000 کا مجمع ہو اور یہ ایسا ہی ہو رہا ہو اور بار بار دکھا رہا ہوں, تو آپ کیا بولو گے؟ آپ کہو گے کہ کیا ہو رہا بھائی, ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا شاید کسی نے. یہی ہے نا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو نیچر پر آپ دیکھ رہے ہو نام اللہ کا, صرف اللہ کا خالق میں, اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف محمد نام, تو کیا وہ جادو ہے یا آپ دیکھتے نہیں ہو؟ ہاں, اگر وہ جادو ہے تو دنیا کے اندر تمام 7 ارب سے زائد انسان ہیں. کوئی اور دکھا لے ایسا جادو اپنی قدرت سے, اپنی پاور سے, اپنی قدرت سے. ہاں دکھا دے کوئی. یہ اس کا نام بادلوں کے اوپر, چرند پرند درند پر, ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں پر, پھل فروٹ سبزیوں پر لکھا ہوا بھی ہو اور بول کے بھی وہ دکھا دیں. لے آؤ کوئی ایک انسان ایسا, اگر تم سچے ہو. نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ خالق صرف اللہ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ ہے بات. تو اللہ بغیر نظر آئے جو نام لکھ کے دکھا رہا ہے, یہ اصل میں اس کی پاور و قدرت ہے کہ سامنے بھی نہیں اور کام بھی کر رہا ہے. یہی تو پاور ہے, یہی تو طاقت ہے. سامنے آ کے سب کچھ کرتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کہتے کہ آج یہ دیکھ لیا, یہ ایسے کر لیا. ارے اصل پاور تو یہ ہے کہ سامنے نہیں ہے اور وہ اپنی صرف قدرت سے, صرف اپنی قدرت اور پاور سے یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو کیسے کر رہا ہے؟ ارے بھائی یہی تو پاور طاقت ہے اس کی. عرش پر مستوی ہے. اب میں اسلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کو بتا دیا, ثبوت بتا دیے نیچر سے. وہ ڈیفینیٹلی دین اسلام ہی جو ہے وہ سچا دین ہے. تو دین اسلام کے بارے میں آپ کو کہاں سے ملے گا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے. جب اللہ سچا خدا ثابت ہو گیا تو اس کا قرآن جو ہے اس کا سچا کلام بھی ہے. پھر ایک رتی برابر گنجائش نہیں ہے شک کرنے کی. لا ریب فی, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. بات صاف ہے. چاہے آپ کی عقل میں بات فٹ ہو رہی ہے یا فٹ نہیں ہو رہی, وہ پھر وہ گفٹ میں ہے یا کچھ بھی ہے. آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کرو نا, اپنے مائنڈ سیٹ کو اپگریڈ کرو, تو آگے آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ قرآن میں کون سی بات کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. ٹائم لگتا ہے, زندگیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کی, ایک ایک آیت پہ زندگیاں لگ جاتی ہیں سمجھنے میں, ریسرچ کرنے میں. تر و تازہ لاشوں کے حوالے سے ریسرچ کیے میں نے الحمدللہ اپنے روحانی استاد کے ساتھ مل کر. عالم دین بھی ہیں, بہت کچھ ہے. سالوں لگ گئے, آلموسٹ ڈیکیڈ. 10 سال تو کہیں نہیں گئے لاش کے اوپر, روح کے اوپر, یہ نیچر کی مخلوقات پر آ کر. اب اور بھی ٹائم, بھائی ٹائم لگ جاتا ہے. قرآن, پورے قرآن کی تو بات ہی چھوڑ دو, ایک ایک آیت کے اوپر سالوں لگ جاتے ہیں انسانوں کی ریسرچ پہ. یہ اس کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا, جس کے دعوے ہیں بھرے میں دعوے اس کے. سمندر خشک ہو جائیں پھر سیاہی کی بنا لے, پھر خشک ہو جائیں پھر سیاہی بنائی جائے, تعریفیں ختم نہیں ہوں گی اس کی. وہ شہنشاہ ہے کائنات, بادشاہ, معجزات کا بادشاہ. اب یہ دکھایا نا اس نے, یہ معجزہ ہی تو دکھا رہا ہے وہ. آپ کو لگتا ہے یہ نارمل والی بارش ہو گئی, یہ کیا ہوا اچانک؟ میں تو گرمی میں تھوڑا سا اندر سے آ کے ایسے ہی چل رہا تھا گھر کے اندر کمرے میں, وہاں سے باہر آ کے بیٹا تھوڑا سا یہ ایسے ہی کہ ویڈیو ہی ریکارڈ کر لو, چلو دیکھ رہا تھا کیورا پہ جا کر کوئی سوال ملے. تو بس ابھی اچانک خیال آیا اور میں شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ کیا شروع ہو گیا, یہ کیا ہے, اس کو آپ کیا بولو گے؟ ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ نشانیاں تو وہ بڑی دکھاتا ہے اپنی, آپ کو بھی اپنی زندگی میں دکھائی ہوں گی, پر آپ اگر نہیں ماننا چاہتے, نہیں جاننا چاہتے اور اس کو اتفاقات سمجھتے ہو, تو میں نے آپ کو نیچر کے ایسے ثبوت بتا دیے ہیں جو اتفاقات نہیں ہیں. نہیں اب یہ سوچ سکتے ہو آپ, کہہ سکتے ہو سکتا ہے اتفاق سے یہ بارش ہو گئی, حالانکہ میں نہیں مانتا یہ اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی اور سین ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اتفاق ہے, تو بھائی نیچر کے ذریعے بادلوں پہ اللہ کا نام آنا تو اتفاق نہیں ہے. اگر اتفاق ہے تو ایک بار ہوگا نا, میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, اتفاق ہوگا تو ایک بار ہوگا. مثلا میں ویڈیو بنانے بیٹھ گیا, آپ جب ویڈیو بنانے بیٹھوں بارش ہو جائے, جب ویڈیو بنانے بیٹھوں بارش ہو جائے, تو آپ کیا بولو گے؟ ایک بار اگر ہوا تو اتفاق ہو گیا, دوسری بار بھی ایسا ہو جائے, تیسری بار بھی, چوتھی بار, اور ایسا ہوتا رہے بار بار ہو. یہ نہیں کہ ہر دفعہ ہی ہو, لیکن بار بار ایسا اکثر ہونا شروع ہو جائے, تو آپ کیا بولو گے اس بات کو؟ آپ کہو گے اتفاق نہیں ہو رہا, یہ کوئی کر رہا ہے. اب آپ اگر یہ کہو گے یہ میں کر رہا ہوں, تو میں تو خدا ہی نہیں ہوں بھائی, نہ میں خدا کو کوئی نعوذ باللہ کوئی بیٹا ہوں, نہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی نبی ہوں. میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک امتی ہوں, اور ان کا روحانی بیٹا بھی ہوں. جیسے امہات المومنین ہیں, امت کی ماں ہیں, اس طرح وہ پوری امت کے روحانی باپ بھی ہیں, روحانی والد بھی ہیں. دین اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو ان کو آخری نبی مانتے ہیں, ہاں جو ان کو آخری نبی نہیں مانتے وہ کافر ہیں, مرتد ہیں. تو یہ مثال سے آپ سمجھ لیں کہ جب آسمانوں پر, زمین پر, مخلوقات پر, نیچر پر نام کسی کا آ رہا ہے, اور وہ صرف اللہ کا آ رہا ہے, اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آ رہا ہے اللہ کے حکم سے ہی, تو جب نام اللہ اور محمد آ رہا ہے
تو ایک بار کو آپ کہہ سکتے ہیں اتفاق ہے، دوسری بار آپ کو دیکھا آپ کہہ سکتے ہیں اتفاق ہے. ایک بات کر رہا ہوں جنرل. اب آپ کو ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، پانچ نہیں، دسیوں بار، 50 چیزوں پہ، 100 چیزوں پہ، 200 چیزوں پہ آپ کو نام صرف اللہ یا محمد، اللہ یا محمد، اللہ یا محمد. درند پرند چرند، آسمانوں کی مخلوقات، نیچر کی مخلوقات. تو سوال یہ کون ہے، کون لکھ رہا ہے یہ؟ تو ویسے ایک چیز ہے، آپ دیکھیں، یہ دیکھیں ذرا اوپر، یہ دیکھ رہے اوپر بادل کا ٹکڑا، یہ دیکھو اوپر. ویسے تو ہو رہی ہے شہر کے اندر ہی، جو جہاں پہ بھی ہو رہی ہوگی اللہ کے حکم سے. تو اگر اتفاقات ہی ہیں بھائی، تو یہ اتفاقات پھر دیگر مذاہب کے اندر جو نام بنائے ہوئے ہیں، کتنے خداؤں کا نام انوینٹ کیے ہوئے ہیں اللہ کے مقابلے پر. آپ ذرا گوگل کر لو، اور وکیپیڈیا وغیرہ یا دیگر جا کے ریسرچ خود کر لو نا، انٹرنیٹ آپ کے پاس بھی ہے. دیکھو ذرا کتنے نام بنائے ہوئے ہیں. ناموں کی بات کر رہا ہوں، پھر جو نام بنا کے ان کو دعوے کیے ہوئے خدا پہ، جو اسٹیبلشڈ ہیں. جیسے ہندوازم میں آپ کو اسٹیبلش نام، ابھی آپ جاؤ گوگل کرو، لکھو ہندو گاڈز آف ہندوز، آپ کو نام مل جائیں گے. ان ناموں کی بات کر رہا ہوں. لکھو گاڈ آف جوڈیزم، گاڈ آف کرسچینٹی، گاڈ آف بدھزم، اس طرح سے لکھو، دیکھو نام کیا ہے. ان ناموں کی فہرست بناؤ، پھر دیکھو کیا کوئی اتفاق سے بھی نظر آ رہا ہے کوئی کسی کا نام اللہ کے سوا خداؤں میں جن کو دعویٰ کیا ہوا ہے. کوئی اتفاق سے ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بتا رہا ہوں، ایک بھی نہیں ملے گا. یہاں اللہ کے نام تو 100 سے اوپر، اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو اب تک تو مجھ تک پہنچے بھی نہیں ہیں. لیکن جو پہنچ گئے، کیا اتفاقات ہے؟ اتفاق ہے تو پھر ثابت کر دو آپ اتفاق ہے. یا تو آپ اپنے نیچر کے پریکٹیکل ثبوت لے آؤ اور ثابت، اور ان پہ دکھا دو کہ اللہ کے سوا کسی اور خدا کا نام نیچرلی قدرتی لکھا ہوا ہو نیچر کی مخلوقات پر. اور دکھا دو مجھے اللہ کے سوا کسی اور خدا کا نام جس نے اپنے نام کو نیچر کی مخلوقات سے بلوا کر دکھایا ہو اپنی طاقت و قدرت سے، صرف خود، جس کو اس کے مذہب کے پیروکار خدا مانتے ہیں. لے آؤ، کوئی ایک ہی لے آؤ اللہ کے مقابلے پر. اللہ کے سوا نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ کیونکہ اللہ ہی سچا خدا ہے.